مریم نواز صاحبہ کا آج کا جواب سننے پھر پروگرام میں آتے ہیں. میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کسی فرسٹریشن حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے, نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں. کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے. یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے, اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے, کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے. یہ اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا. امریکہ کو للکارنے والا لیڈر آج گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا. جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی. اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا. عمران صاحب بڑے خطرناک موڈ میں اس وقت ہیں, اور اگر اب آپ نے روکا تو انہوں نے بتایا کے پی کی پولیس فورس بھی آئے گی, اور انہوں نے کہا ہے, شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ پٹھان قوم جو ہے, ہمارے جو بھائی ہیں, یہ سپر پاور سے 20 سال لڑے ہیں, تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ باقی پاکستان سے بھی لڑ سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عمران صاحب نے کہا کہ اسلحہ پہلے بھی تھا, اب اسلحہ بڑھ گئی. تو آپ اب ان حالات کے اندر اتنی خون ریزی نظر آ رہی ہے, اگر یہ لانگ مارچ کو آپ روکتے ہیں, آپ روکیں گے؟ میں ہنسوں شاہد صاحب کہ ویسے آپ سیریس باتیں کر رہے ہیں. سر آپ کو سنوایا ہے میں نے پورا. آپ اس کو سیریس لیتے ہیں؟ آنیسٹلی میں ایز اے پاکستانی آپ سے سابق سوال پرائم کرتا منسٹر ہے, ہوں. اور ان کے ساتھ عوام کی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے. ایک ڈرپوک اور بزدل آدمی ہے, اتنا بہادر ہے, نوجوانوں کو پکارتا ہے تو بنی گالا سے مارچ شروع کرتا, یا اپنے زمان پاک سے مارچ شروع کرتا. اور اگر اتنا ہی پاکستانی قوم کا محب وطن یہ لیڈر ہے, پہلے تبدیلی کا فریب اس نے دیا پاکستان کی قوم کو, پھر نئے پاکستان کا ایک نیا دھوکہ دیا. آزادی مارچ مجھے پہلے بتائیں, چلے آپ ہنسیے گی نہیں, پہلے مجھے بتائیں جو آزادی مارچ قائد اعظم کی قیادت میں ہوا تھا, کون کون سی شخصیات تھی؟ مجھے 5 نام آپ بتائیں ذرا. بہت سی تھی. آپ مجھے بتائیں 5 نام. لیاقت علی خان تھے جو قائد اعظم کے ساتھ, جی قائد اعظم کے ساتھ تھے, یہ ساری تھے, ٹواناز بھی تھے, 4-5 مین بتا دیں جو آپ. مولوی فضل الحق تھے, سروردی صاحب تھے بنگال سے. ان کے ساتھ کون ہے؟ خواجہ ناظم الدین صاحب بنگال سے ان تھے. کے ساتھ شہباز گل ہے, فواد چودھری ہے. سر قائد اعظم سے موازنہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا عابد بھائی. آزادی مارچ دیکھیں آپ, آزادی وہ کہہ رہے ہیں یہ رجیم چینج نہیں, یہ شاہد صاحب دیکھیں میری فلسفی عابد بھائی, لیکن یہاں نہیں ہے. خدا کے لیے ایک جھوٹا تو وہ شخص ہے جس کی آپ مجھے باتیں بتا رہے ہیں. آپ آزادی مارچ ہے, کس کے خلاف آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, قوم نے تو آپ سے آزادی حاصل کر کے, آپ بلکہ اگر قومی لیڈر تھے تو زمان پاک سے نکلتے نا بہادر, اس وقت تو کہتے تھے کہ میں دیوار. میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے, میں کہہ رہا ہوں جس طرح کی جو تیور نظر آ رہے ہیں, کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ پولیس فورس کو لے آؤں گا. میں تو ہنس رہا ہوں جی, یہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ اقتدار جب سے گیا ہے, ان کا دماغی توازن تو پہلے خراب تھا. ہم نے 3.5 سال ان کے ظلم سہے. آپ آئیں, ہمارا مقابلہ پاکستان کی تعمیر سے کریں. آپ میں نے شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کبھی کہتا ہے گولی چل جائے گی, مجھے بتائے کہ 3.5 سال میں عمران خان نے کیا کیا. میں ارشاد بھٹی صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, میں ان کی بھی بڑی باتیں سنتا. میری آپ کے توسط سے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی یہ سوال ہے, پہلے لانگ مارچ کی بات کرتے یا آزادی مارچ سے پہلے مجھے کوئی 1 یا 2 کام تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے گنا دیں کہ یہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کو کنسولیڈیٹ کیا, پاکستان کے لوگوں کو اپیل کریں. آپ یہ کہیں جی کہ وہ کے پی, سر آپ طاقت سے روکیں گے, میں کہتا ہوں ان کو مسل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آئیں تو صحیح, یہ بندوق کی بات کرتے ہیں, ان کو بڑی لاتیں پڑیں گی. یہ لاتوں کے بوت. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ان کو آنے دیں. سپریم کورٹ کیوں کہے گی جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو احتجاج کا حق ہے. سپریم کورٹ ان کی ماتحت ہے. وہ چیئرمین نیب تو ان کا ماتحت تھا جو پہلے لگا تھا کہ اس کو پکڑ لے فلان کا. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن گئے ہوئے ہیں,
آپ ادھر کھڑے ہو کے کہنے جی کہ نواز شریف لیکن میرا سوال کچھ اور، میں نواز شریف صاحب بات نہیں، میں آپ کو کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ یہ کہہ دے یار F9 پارک میں ان کو کرنے جلسہ پھر تو کرنے دیں گے نا. دیکھیں جی جلسے تو پہلے بھی کریں، جلسوں میں ہم نے شاہد دھرنا صاحب بھی وہاں دینے دیں اگر ہم نے جلسہ پارک میں 100 مرتبہ جائیں، لیکن ہم پاکستان کے امن و جس طرح ان کے تیور ہیں کہ جی ہم کے پی سے پولیس لے کر آئیں گے، پہلے بھی جو نہیں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. یہ ہم خطرے سے نہیں کھیلنے دیں گے. پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان آگے مسائل میں ان نلائکوں کی وجہ سے گرا ہوا ہے. آج پاکستان میں جو حالات ہیں، میں آپ کو فگرز دوں، میرے پاس تو آئلز کی فگر ہے جو دیتے پکڑے چور، یہ ندیم بابر چور، یہ ڈاکو ہیں سارے. چلے اس پہ آتے ہیں میرے نہیں بعد میں نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں، صرف وہ بیٹھے بدماش گنڈے کے چیف منسٹر کے گھر وہاں سے کہتے ہیں جی للکارتے ہیں. یہ پاکستان کی ریاست کو چلیں، یہ جو یہ کے پی میں کیا یہ پاکستان کی ریاست کو للکاریں گے؟ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پشاور اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ مجھے شک یہ تھا کہ بنی گالا میں پولیس مجھے کارڈر آف کر دے گی. ڈر گیا نا، میں لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکوں. ڈر گیا، بس کارڈر آف. ہم نہیں پکڑتے اس کو، ڈر گیا. یہ شاہد صاحب میں آپ کو لکھ کے، ہم نے تو اس کو پکڑنا ہی نہیں ہے، یہ ڈرتا ہے. وہ کدھر ہے یہ لڑے آئے پنجاب کے، انہوں نے پنجاب کے سے یار مریم صاحبہ کہہ رہی ہے رد الفساد کرنا شروع کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں. آپ جب کہیں گے کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے، جب چیف منسٹر کے پی کہے گا کہ جی ہم اپنی فورس لے کر آئیں گے، تو ان کے وہاں پہ تو ان کو ویسے ختم کر دینا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی پاکستان کے خلاف. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا.